الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چھپ کے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر سی زندگی ہے
اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے۔ اور یہ ون وے ہے، یوں فرمایا کہ یہاں سے جانے والا دوبارہ دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتا۔ اور یہ دنیا میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہیں، صحابہ بھی مسافر تھے، آئے چلے گئے، تابعین بھی مسافر تھے، آئے چلے گئے، تابعین بھی مسافر تھے، آئے چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، اور میرے اور آپ کے پردادا مسافر تھے، آئے چلے گئے، میں، میری فیملی، میرے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، یاد رکھنا یہ سب مسافر ہیں، آج ہے، کل کو یہ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو وقتی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو فنا کا جہان ہے، یہاں تو قیامت آنے والی ہے۔ میرا اور آپ کا بزنس یہیں رہ جانے والا ہے، میری اور آپ کی زمین جائیداد، یہ پیسے، یہ پراپرٹی، یہ بنگلہ، یہ گھر، یہ مکانات، یہ گاڑیاں، یہ سب یہیں رہ جانے والا ہے، اور میری اور آپ کی فیملی اور ہمارے سارے رشتہ دار یہ سب قبر میں چلے جانے والے ہیں، اور یہ سگرام پورا پر تو قیامت آنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہو جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے؟ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یوں کہتے ہیں، آؤ میری طرف، مجھے راضی کرو، مجھ سے صلح کرو، مجھ سے دوستی کرو، مجھ سے یاری لگاؤ۔ کون سی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے بھول گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ناراض کر دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گیلا کرتے ہیں، شکوہ بیان کرتے ہیں، یا ایہا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ آخر کار اللہ کے علاوہ تجھے کون اچھا لگا؟ تجھے خدا کے علاوہ کون مہربان لگا؟ یہ تو سوچ، تجھے پیدا کس نے کیا؟ تجھے زندگی کس نے دی؟ تجھے موت کون دے گا؟ تو آیا کہاں سے؟ تو جائے گا کہاں پر؟ انتقال کے بعد تجھے کون کام آئے گا؟ یہ دنیا کے لوگ کام آئیں گے؟ یہ ہیرو اور یہ کرکٹر کام آئیں گے؟ یہ پیسے اور یہ بنگلے اور یہ زمین اور یہ جائیداد کام آئے گی؟ نا 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 نا، انسان دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ اکیلا آیا تھا، اکیلا جائے گا۔ جب دنیا میں آیا تھا کس نے پہلا غسل دیا تھا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائے گا کون آخری غسل دے گا؟ نہیں پتا۔ اس لیے فرمایا اے انسان، ہمیشہ تواضع اختیار کر، تکبر نہ کر، بڑے بول نہ بول، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ۔ نہ تو پہلا غسل خود کر سکا تھا، نہ تو آخری غسل خود کر سکے گا۔ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو پہلے غسل کے لیے کسی اور کا محتاج تھا، تو آخری غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج ہوگا۔ میرے عزیزوں، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ دنیا میں آئے تھے، کس نے پہلا غسل دیا تھا؟ نہیں پتا۔ دنیا سے جائیں گے، کون آخری غسل دے گا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے کپڑا خرید کر پہنایا تھا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا؟ وہ نہیں پتا۔
پتا جب دنیا سے جائیں گے ہمارے جنازے میں اور ہماری زیارت کے لیے کون کون آئے گا نہیں پتا، وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا گھڑیاں ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا جب ملک الموت میری اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہاں اگر اللہ کو راضی کیا ہوا ہوگا، زندگی نبی کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی، اللہ کا دین سمجھ میں آیا ہوگا، یہ فانی دنیا سے یہ دھوکہ نہیں کھایا ہوگا، وہ دن سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا۔ ملک الموت آئیں گے، 700-500 فرشتے آئیں گے، فرشتوں کی قطار در قطار ہوگی اور قندیلیں لے کر آئیں گے، خوشبوئیں ساتھ ہوگی اور خوشخبری سنا رہے ہوں گے، اللہ تجھ سے خوش ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ جو یہ خوشخبری سنے گا وہ اس بات کی تمنا کرے گا، ایک کاش جلدی میری روح نکالی جائے تاکہ میں جلدی سے میرے اللہ سے مل جاؤں، میرے خالق سے مل جاؤں، میرے مالک سے مل جاؤں، میرے پالنہار سے مل جاؤں، مجھے پیدا کرنے والے رب سے مل جاؤں۔ انسان تڑپے گا، اس کی روح تڑپے گی اور اس کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے آٹے میں سے بال کو نکالتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اے نیک انسان، دنیا میں لوگ تجھے سیدھا سادہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا تیری موت بڑی شاندار آنے والی ہے۔ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے، تیرے سوال کے جواب آسان ہونے والے ہیں اور قبر میں تو اے سی سے بہترین ہوا تجھے ملے گی، جنت کی کھڑکی کھلے گی، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئے گی اور بڑی شان سے بڑی مزے کی نیند تو سونے والا ہے۔ تو نے دنیا والوں کی تانے کی فکر نہ کی، تو نے اپنے آپ کو چینج کیا، اللہ کے دین کی محنت کو تو نے مقصد بنایا، اللہ کے دین کے خاطر تو بھی گلی در گلی گھوما، تو مسجد وار جماعت میں بیٹھتا تھا، تو ملاقاتوں میں جاتا تھا، تو گشتوں میں جاتا تھا، تو مہینے میں 3 دن جاتا تھا، تو سالانہ چلہ جاتا تھا، تو بار بار 4 مہینے جاتا تھا۔ یہ دنیا والے تجھے نادان سمجھتے تھے، لیکن یاد رکھ آج جو تو نے اب مسجد میں جو قیام کیا تھا، گھر کے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد میں جب تو سویا تھا، اور جو تو رات میں تہجد میں اٹھتا تھا، اور تو اشراق چاش اور اوابین پڑھتا تھا، اور جب تو بازاروں میں اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کے پاس صرف اللہ کے لیے جاتا تھا، یہ سب آج تجھے کام آنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، یوں فرمایا یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کی مجلسیں، یہ دنیا کے قمقمے، یہ ہماری بیوی، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا بزنس، یہ ہمارا مکان، یہ ہماری کاروبار، یہ ہمارا زمین جائیداد، یہ ہماری بینک بیلنس، یہ کہیں ہمیں اللہ سے غافل نہ کر دے، یہ کہیں ہماری آخرت کو برباد نہ کر دے۔ اللہ چوکا رہے ہیں، چوکنا کر رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون اچھا لگا اللہ کے علاوہ؟ کس کی محبت تجھے اچھی لگی؟ تجھے کیا اچھا لگا؟ میرے عزیزوں، محبت کرنی ہو اللہ سے کرو، تعلق جوڑنا ہو اللہ سے جڑو۔ ہمیں پیدا کرنے والے اللہ، آسمانوں کو بنانے والے اللہ، زمین کو بچھانے والے اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، سمندروں کا نظام چلانے والے اللہ، آسمان سے پانی کو برسانے والے اللہ، زمین سے غلے کو اگانے والے اللہ، انڈے سے بچے کو نکالنے والے اللہ، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والے اللہ، چرندوں کو بنانے والے، پرندوں کو بنانے والے، درندوں کو بنانے والے، جناتوں کو بنانے والے، انسانوں کو بنانے والے، فرشتوں کو بنانے والے، انبیاء کو بنانے والے۔ فرمایا اللہ مجھے اور آپ کو زندگی دینے والے، یحییکم، اللہ مجھے اور آپ کو موت دینے والے اللہ، اور آخرت کی زندگی برحق ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کی زندگی بالکل برحق ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ یوں فرمایا کہ جس کا انتقال ہوا اور وہ اللہ کے پاس گیا اور اس نے پہلا قدم جنت میں رکھ دیا، اللہ کی قسم دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، یہاں کی بیماریوں کو بھول جائے گا، یہاں کی پریشانیوں
परेशानियों को भूल जाएगा, यहाँ की तकलीफों को भूल जाएगा, और खुदा ना खास्ता उसे दुनिया अच्छी लगी, दुनिया की चीजें अच्छी लगी, अपना कारोबार अच्छा लगा, अल्लाह वालों की सोहबत समझ में ना आई, जिक्र की मजलिसें समझ में ना आई, अल्लाह का दीन समझ में ना आया। उसके पास मखलूक के लिए वक्त था, लेकिन दावत की मुबारक मेहनत के लिए, चूंकि ये बड़ा आदमी है, ये बिजी है, ये मशगूल है, इसके पास अल्लाह के दीन के लिए वक्त नहीं है, चूंकि ये समझदार। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, अगर दीन की मेहनत समझ ना आई, सिर्फ दुनिया समझ आई और इंसान अल्लाह को नाराज करके चला गया, और खुदा ना खास्ता अल्लाह हिफाजत फरमाए, एक कदम जो जहन्नम में रख दिया, यूं फरमाया दुनिया की सारी राहतें भूल जाएगा। कौन सा मकान था, कौन सी गाड़ी थी, कौन सा बंगला था, हिसाब किताब का दिन आने वाला है। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, फहुव फी ईशतिर राज़िया, वो तो जन्नत में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, ये कुरान बयान कर रहा हूं, जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा और बुराइयों का पलड़ा भारी हो जाएगा, फ़उम्मुहु हाविया, जहन्नम का तस्करा अल्लाह शुरू कर रहे हैं अपने कुरान में, जो बिल्कुल सच्ची पक्की किताब है, कि फिर उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, प्यारे नबी जी आपको मालूम है ये माहिया क्या चीज है? नारुन हामिया, ये दहकता हुआ अंगारा है। ए इंसान, हिसाब किताब का दिन आने वाला है, तू ये न समझ तू नेकी करके भूल जाता है, मैं नहीं भूलता, तू गुनाह करके भूल जाता है, मैं नहीं भूलता। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, तुम जो भी करते हो किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, फौरन लिख लेते हैं, और तू सब देखेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तू जर्रा बराबर नेकी करेगा, अल्लाह कहता है तू वो क़यामत के दिन तू वो भी देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो तू जर्रा बराबर बुराई करेगा ना, तू वो भी देखेगा। जब नामा आमाल उसको दिया जाएगा, वो अफसोस के साथ कहेगा, हाय ये कैसी किताब है, इसमें न कोई छोटी बात छोड़ी है, इसमें न कोई बड़ी बात छोड़ी है, सारा लिखा हुआ है। इंसाफ का दिन आने वाला है। एक बकरी ने दूसरी बकरी के सींग को तोड़ा, अल्लाह कयामत के दिन दोनों बकरियों को जिंदा करेगा, इससे कहेगा इसने दुनिया में तेरा सींग तोड़ा था ना, आज तू इसका सींग तोड़ दे। फिर ये बकरी जो है इसका सींग तोड़ देगी। जहां बकरियों को इंसाफ मिलेगा, जानवरों को इंसाफ मिलेगा, ओ इंसानों, ओ अल्लाह के नेक बंदो, वहां तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा। खुदा तुम्हें ऊंचे मकाम से नवाजेगा। और खुदा ना खास्ता अगर आखिरत समझ ना आई, अगर अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, यही कहते रहे गुनाह नहीं छूटे, गुनाह नहीं छूटे, गुनाह छूटे नहीं है, गुनाह छोड़ने पड़ते हैं, बदनजरी से बचना पड़ता है, और अल्लाह को राजी करना पड़ता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना पड़ता है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समाए। माशाअल्लाह, आप लोग जुमा के दिन बयानात सुनते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूं, आप लोग मुख्तलिफ उलमा से सुनते रहते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त है अमल की तरफ आने का। कुछ पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। अभी हमारे यहाँ करीब एक नौजवान शख्स 12:30 बजे चौराहों पर दोस्तों में बैठा था, 2 बच्चियां, और 1:30 घर में आके सोया, 1:30 बजे उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को प्यारा हो गया, पूरे गांव वाले रोते रह गए। मेरे अजीजों, यहां से जाना है। कब एक उस्ताद है, उन्होंने शानदार बंगला बनाया, 3 छोटी छोटी बच्चियां सुबह पढ़ाने के लिए आए, 35 साल की उम्र है, बीवी ने 12 बजे दस्तरखान तैयार रखा। क्या पता था कि उस्ताद नहीं आने वाले, आपके शोहर नहीं आने वाले, अभी एम्बुलेंस आने वाली है, जनाजा आपके घर में आने वाला है। जब मैयत घर में गई, बीवी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, उन्हें गुस्ल दिया गया, उन्हें कफन
کفن پہنایا گیا اور انہیں سلا دیا گیا۔ میرے عزیزوں، چھوٹی سی بچی دیکھ کے کہنے لگی اب تو ابا کو دیکھ کے ڈر لگ رہی ہے۔ وہ بچی جو ابو کے گلے مل جاتی تھی، ابا سے بڑا پیار کرتی تھی، آج کفن میں اپنے ابا کو دیکھ کے گھبرا رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی کفن کی چادر پہننی، آپ کو بھی پہننی ہے۔ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے، موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے، موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک کوئی پیغام نہیں۔ ہاں اللہ بڑے مہربان ہے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے، معافی مانگنے والے کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ ارے ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، تیرا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ابھی وقت ہے اللہ سے دوستی کرنے کا، توبہ کرنے کا، ورنہ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ مسجد ہدایت والوں، یہ تو اللہ والوں کی بستی ہے، یہاں اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مبارک جگہوں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے انوار اور برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس مسجد کی برکت سے اللہ ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپس میں مل جل کر کے رہو، محبتوں کے ساتھ رہو، اور اللہ کے دین کی محنت کرو۔ مسجد وار جماعت میں بیٹھو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر گشتوں میں جاؤ، ملاقاتوں میں جاؤ، ایک ایک کے پاس جاؤ، اسے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھاٹینا ادھنا روڈ کنری سینما کے سامنے نئی مسجد کے لیے جگہ لی ہے۔ اس کے اطراف میں 400 مکانات ہیں، اور یہاں کوئی مسجد مدرسہ نہیں ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ للہ رقم سے مدد کریں۔ آج موقع ہے اللہ کے نام پر دینے کا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی ملا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے نہیں دیں گے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ صرف 10 روپے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ تو کیا خیال ہے بچوں کے بچے ہمارے لیے کریں گے؟ ارے ایک 10 روپے نہیں دیں گے۔ کچھ کرنا ہو خود کر جاؤ، اپنی آخرت بنا جاؤ۔ آپ کے صورت میں ایک شخص بڑی شاندار موت لے گئے، وجہ معلوم کی؟ فرمایا 17 مسجدیں بنائی تھی۔ آج ان کے بیٹے نے بھی ایک مسجد بنا دی، اللہ نے صورت کا سب سے بڑا مالدار بھی بنا دیا، بہت نواز دیا، موت بھی بڑی شان سے لے گئے، اور بچوں کو کہا کلمہ پڑھتا ہوں، گواہ رہنا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ ایسا کچھ کر کے جاؤ، اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اللہ بھی ملے گا اور یہ دنیا قدموں میں آئے گی۔ میں تو سمجھا 17 مسجد بنائی تو غریب ہو گئے ہوں گے، تو میں نے بچے کو پوچھا 17 مسجد بنائی، اتنا تو تھا نہیں ابا کے پاس؟ مولانا جتنی بناتے گئے اتنے ہی مالدار ہوتے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ